اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ محترم سامعین، آج ہم بات کریں گے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کی حقیقی ایمان افروز کی مارکہ آرائیاں، سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کی حقیقی کہانیاں۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک تاریخی ناول کی داستان شروع کرنے لگے ہیں۔ ناول کا نام ہے داستان ایمان فروشوں کی، اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنی ویڈیو کی لینتھ ہر ویڈیو کی کم از کم 10 منٹ تک رہے اور آپ کو بورنگ کا احساس نہ ہو۔ جب زکوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں گئی، تم پرندوں سے دل بہلایا کرو، سپاہ گری اس آدمی کے لیے خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ یہ الفاظ اپریل 1175 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے چچا زاد بھائی خلیفہ الصالح کے ایک امیر سیف الدین کو لکھے تھے۔ ان دونوں نے صلیبیوں کو در پر دے مدد اور زر و جواہرات کا لالچ دیا تھا، اور صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کی سازش بھی کی تھی۔ صلیبی یہی چاہتے تھے، انہوں نے حملہ کیا۔ الصالح اور سیف الدین نے ان کی مدد بھی کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان سب کو شکست دی۔ امیر سیف الدین اپنا مال و متاع چھوڑ کر بھاگا۔ اس کی ذاتی خیمہ گاہ سے لے کر رنگ برنگ پرندے، حسین و جوین رقاصائیں اور گانے والیاں، ساز اور سازندے اور شراب کے مٹکے برآمد ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پرندوں کو، ناچنے گانے والیوں اور ان کے سازندوں کو رہا کر دیا، اور امیر سیف الدین کو اس مضمون کا ایک خط لکھا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تم دونوں نے کفار کی پشت پناہی کر کے ان کے ہاتھوں میرا نام و نشان مٹانے کی ناپاک کوشش کی، مگر یہ نہ سوچا کہ تمہاری یہ سازش عالم اسلام کا بھی نام و نشان مٹا سکتی ہے۔ تم اگر مجھ سے حسد کرتے تھے تو مجھے قتل کرا دیا ہوتا۔ تم مجھ پر 2 قاتلانہ حملے کرا چکے ہو، دونوں میں ناکام رہے۔ اب ایک کوشش اور کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم مجھے یہ یقین دلا دو کہ میرا سر میرے تن سے جدا ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سر بلند ہوگا، تو رب کعبہ کی قسم میں تمہاری تلوار سے اپنا سر خود کٹواؤں گا اور تمہارے قدموں میں رکھ دینے کی وصیت بھی کروں گا۔ میں تمہیں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تاریخ تمہارے سامنے ہے، اپنا ماضی دیکھو۔ شاہ فرنگ اور ایمان جیسے اسلام دشمن صلیبی تمہارے دوست صرف اس لیے بنے کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف میدان میں اترنے کی شہ اور مدد دی تھی۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا شکار تم ہوتے، اور اس کے بعد ان کا یہ خواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ تم جنگجو قوم کے فرد ہو، فن سپاہ گری تمہارا قوی پیشہ ہے۔ ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے، مگر ایمان اور کردار بنیادی شرط ہے۔ تم پرندوں سے ہی دل بہلایا کرو، سپاہ گری اس آدمی کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرو اور میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ اگر یہ نہ کر سکو تو میری مخالفت سے باز آ جاؤ، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے، آمین۔ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ ایک یورپی مورخ لین پو لکھتا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ جو مال غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ جنگی قیدی بھی بے انداز تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام تر مال غنیمت 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے انہیں رہا کر دیا، دوسرا حصہ اپنی سپاہ اور غریبوں میں تقسیم کیا، اور تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ اس نے اس مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی، نہ خود کچھ رکھا نہ اپنے کسی جرنیل کو کچھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم رہا ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں جمع ہو اور اس کی اطاعت قبول کر کے اپنی خدمات کو اس کی فوج کے لیے پیش کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی کشادہ ظرفی اور عظمت دور دور تک مشہور ہو گئی۔ اس سے پہلے حسن بن سبا کے پر اسرار فرقے فدائی، جنہیں یورپی مورخوں نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی پر 2 بار قاتلانہ حملے کر چکے تھے، لیکن خدائے ذوالجلال کو اپنے اس عظیم مرد مجاہد سے ابھی بہت کام لینا تھا۔ دونوں بار ایک معجزہ یہ ہوا کہ اسلام کا یہ محافظ بال بال بچ گیا۔ اس پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور صلیبیوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا۔ امیر سیف الدین نے میدان سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف حسد اور کینے سے باز نہ آیا۔
اس نے حسن بن صبا کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کر لی۔ یہ فرقہ ایک مدت سے اسلام کی آستین میں سانپ کی طرح پل رہا تھا۔ اس کا تفصیلی تعارف بہت ہی طویل ہے، مختصر یہ کہ جس طرح زمین سورج سے الگ ہو کر گناہوں کے گہوارہ بن گئی ہے، اسی طرح حسن بن صبا نام کے ایک آدمی نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور ایسا گروہ بنا لیا جو طلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں، نشرآور جڑی بوٹیاں، ہپنوٹائزم اور چرب زبانی جیسے طریقے اختیار کیے۔ بہشت بنائی جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے۔ اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے قاتلوں کا ایک گروہ تیار کیا۔ قتل کے طریقے خفیہ اور پراسرار ہوتے تھے۔ اس فرقے کے افراد اس قدر چالاک، ذہین اور نڈر تھے کہ بھیس اور زبان بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے باڈی گارڈ تک بن چکے تھے، اور جب کوئی پراسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تو قاتلوں کا سراغ ہی نہیں ملتا تھا۔ کچھ عرصے بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے، زہر بھی استعمال کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا۔ بہت مدت تک یہ فرقہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اس کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہ حسین لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا، نہ شراب سے۔ وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا۔ اسے قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 2 حملے پہلے ہی ناکام ہو چکے تھے۔ اب جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچا زاد بھائی الصالح اور امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے، انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس فتح کا جشن منانے کی بجائے حملے جاری رکھے اور 3 قصبوں کو قبضے میں لے لیا۔ ان میں غزہ کا مشہور قصبہ بھی تھا۔ اسی قصبے کے گرد و نواح میں ایک روز سلطان صلاح الدین ایوبی امیر جاولا صدی کی خیمے میں دوپہر کے وقت غنودگی کے عالم میں سستا رہا تھا۔ اس نے اپنی وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں اس کے سر کو صحرا کے سورج اور دشمن کی تلوار سے محفوظ رکھتی تھی۔ خیمے کے باہر اس کے محافظ کا دستہ بھی موجود اور چوکس کھڑا تھا۔ باڈی گارڈز کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے کیا چلا گیا۔ ایک محافظ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرے ہوئے پردوں میں سے جھانکا۔ اسلام کی عظمت کے پاسبان کی آنکھیں بند تھی۔ وہ پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس محافظ نے باڈی گارڈ کی طرف دیکھا۔ ان میں سے 3-4 باڈی گارڈز نے اس کی طرف دیکھا۔ محافظ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی۔ 3-4 محافظ اٹھے اور دوسروں کو باتوں میں لگایا۔ محافظ خیمے میں چلا گیا، کمر بند سے خنجر نکالا، دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی پر جست لگائی۔ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا۔ عین اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے کروٹ بدل لی۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ محافظ خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا، دل میں یا سینے میں، مگر ہوا یوں کہ خنجر جو ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پگڑی کے بلائی حصے میں اتر گیا اور سر سے بال برابر دور رہا۔ پگڑی سر سے اتر گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بجلی کی تیزی سے اٹھا۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ اس پر اس سے پہلے ایسے 2 حملے ہو چکے تھے۔ اس نے اس پر بھی حیرت کا اظہار نہ کیا کہ حملہ آور اس کے اپنے باڈی گارڈز کے لباس میں تھا، جسے اس نے خود اپنے باڈی گارڈز کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس نے ایک سانس جتنا عرصہ بھی ضائع نہ کیا۔ حملہ آور اس کی پگڑی سے خنجر کھینچ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سر سے ننگا تھا۔ اس نے حملہ آور کی ٹھوڑی پر پوری قوت سے گھونسا مارا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ حملہ آور کا جبڑا تک ٹوٹ گیا۔ وہ پیچھے کو گرا اور اس کے منہ سے ہیبت ناک آواز نکلی۔ اس کا خنجر سلطان صلاح الدین ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا۔ اتنے میں 2 محافظ دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا کہ اسے زندہ پکڑ لو، مگر یہ دونوں محافظ سلطان صلاح الدین ایوبی پر ٹوٹ پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک خنجر سے 2 تلواروں کا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ 1-2 منٹ کا تھا کیونکہ تمام باڈی گارڈز اندر آ گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے باڈی گارڈز کو 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے۔ اسے چونکہ معلوم نہیں تھا کہ ان میں اس کا دشمن کون اور دوست کون ہے،
وہ اس مارکے میں شریک نہ ہو سکا۔ کچھ دیر بعد جب باڈی گارڈز میں سے چند ایک مارے گئے، کچھ بھاگ گئے اور بعض زخمی ہو کر بے حال ہو گئے، تو انکشاف ہوا کہ اس دستے میں جو صلاح الدین ایوبی کی حفاظت پر مامور تھا، 7 محافظ فدائی تھے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی خیمے میں بھیجا تھا۔ اندر صورتحال بدل گئی، چنانچہ باقی بھی اندر چلے گئے، اصل محافظ بھی اندر گئے، وہ صورتحال سمجھ گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی بچ گئے۔ اس نے اپنے پہلے حملہ آور کی شہرک پر تلوار کی نوک رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اسے کس نے بھیجا ہے۔ سچ بولنے کے بدلے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے جان بخشی کا وعدہ بھی دیا۔ اس نے بتا دیا کہ وہ فدائی ہے، اور اسے بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ اس کا کام یہی تھا کہ وہ قتل کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو چھوڑ دیا اور الصالح ایک قلعے کا گورنر تھا۔ آگے کی ویڈیو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کریں گے کیا ہوا۔ اللہ حافظ۔